تشیع میں اختلاف ہے، بات تو تشیع کی ہو رہی ہے یہاں، بات تو تشیع کی بقا کی اس ملک کے اندر ہے، بات تو تشیع کی حقوق کی اس ملک کے اندر ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ جو شیعہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ تشیع کو حقوق کی بات نہ ہو، اخلاقیات کی بات ہے، وہ اگر بات کر رہا ہے تو اس کی بات، وہ تو اپنی بات کر، میں اس کے ساتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ کر رہا ہے، میں جب کروں گا تو پھر میں لوگوں کو بلاؤں گا اور میرا ساتھ دیں۔ تشیع کی جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتہائی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے انتشار اور فکری انتشار، بھانت بھانت کی بولیاں اور اپنی آراء کو دوسری پر مسلط کرنا، دوسرے کے احترام اور اس کی حیثیت کو مد، ولا تنازعوا، قرآن کہتا ہے جھگڑو مت، اختلاف نظر رکھو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، توہین و اعزاز رسانی مت کرو، حرام، ولا تقربوا الزنا، زنا حرام، ولا تنازعوا، اسی طرح جھگڑا کرنا بھی حرام، ناجائز۔ کس پر لڑتے ہو؟ کس چیز پر لڑتے ہو؟ تشیع کی وحدت موقف، وحدت آواز، ایک آواز ایک موقف، اور اس انداز میں کہ وہ آواز اور موقف جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو، اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور اس طرح امت مسلمہ میں اتحاد و وحدت۔ اس لیے مجھے کہتے ہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اس ملک کے اندر شیعہ سنی مسئلہ یا اس قسم کے اختلاف یا فرقہ وارانہ سازشیں جو ہوتی تھی، اس کو ہم نے پاؤں تلے رونت دیا، اس کو نہیں، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی مسالک یا مذاہب ہیں جو دوسرے مذہب کے خلاف اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، یہ شرپسند قوتیں ہیں جنہوں نے شرپسند پالے اس ملک کے اندر۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف پالے گئے تھے، ان کی سروس کسی اور نام سے استعمال ہو رہی ہے۔ لشکر جنگوی جو پالا گیا تھا آپ کے خلاف، جن کی تربیت میں ان کیمپوں کو بھی جانتا ہوں، معسکر خالد ابن ولید، سن 94 میں جو خلیج سے جہاز اڑے تھے، وہ آئے تو تھے کسی اور کو مارنے کے لیے، ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ان کا رخ ایسا مڑا کہ وہ آپ کے دشمنوں پہ وہ جہازوں نے بم گرائے خوست کے اندر۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو دعا پہ بھروسہ کرتے ہیں، حالات جب ہوں، اور یہ سیکھا ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ بہت عام بات ہے، ایک جملہ کہتے ہو ختم، گھنٹہ پورا ہو گیا۔ بہت اہم بات ہے، امام زین العابدین نے کون سا راستہ اختیار؟ ائمہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ، ان کے طرز عمل کا مطالعہ، ان کے طرز عمل سے استفادہ کر کے اس پر عمل کرنا بہت بہت دقیق کام ہے۔ ہر شخص کے لیے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا، ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ دعاؤں کا راستہ۔ وہ معارف جو ائمہ اہل بیت نے دوسرے ذرائع سے شاگردوں کے ذریعہ، تعلیم کے ذریعہ پہنچائے، انہی کے بیٹوں نے، باقر و صادق نے، وہی معارف امام زین العابدین نے دعاؤں کے پیرائے میں پہنچائے، اور وہ تعلیمات جو ائمہ اہل بیت نے دوسرے انداز میں دیں، سید الشہداء نے میدان کربلا کی نہضت اس قیام کے ذریعہ دی، امام زین العابدین نے وہی کردار ادا کیا اپنے دعاؤں کے ذریعہ۔ اور دعا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہہ دوں، ہم تو دعا کرتے رہے، میں کئی مہینوں سے ایک دعا میں نے شروع کی تھی کہ بہرحال قاتلوں کو، مجرموں کو، دہشت گردوں کو اور ان کے سرپرستوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا۔ چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ان کا بڑا سرپرست وہاں پہنچا جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف تذکرے کافی نہیں ہے،
اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء کی یہ سید الشہداء کی یہ نہضت ایک نظام کی دعوت دیتی ہے، ایک تحریک ہے اور ایک سسٹم کی دعوت دیتی ہے، جس کے اندر تمام وہ اس وقت نظام، جتنے بھی نظام دنیا کے اندر موجود ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، سب پر وہ حاوی ہے۔ معاشی نظام اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنا سیاسی نظام اس سے معلوم کر سکتے ہیں اور آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کے تعلیمی نظام کی، آپ کے سماجی نظام کی، آپ کے ثقافتی نظام کی، اس سے آپ کو ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ نہیں کیا ہم نے، اس کو کسی اور نظر سے دیکھا، صرف واقعہ، اور ایک واقعہ جو ظاہر ہے دلخراش واقعہ ہے، اس پہ رونا، اس پہ غم کرنا، اس پہ عزاداری کرنا، یہ فطری عمل ہے، ضروری ہے یہ بھی، لیکن اس کے اور پہلو بھی ہیں۔ حسین کو بحیثیت کہ نہضت حسینی کو اور قیام حسینی کو ایک نظام کی حیثیت سے، ایک سسٹم کی حیثیت سے، اور ایک فکر اور ایک سوچ کی حیثیت سے، رہنما سوچ کی حیثیت سے، کارل مارکس کے نظریات کا اگر توڑ آپ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھ ہے کسی کو، میں تو آج تک، ابھی مجھے وہ کہتے ہیں، میں بات سے بات نکلتی ہے، انہوں نے کہا جی آپ یہ طالبان تھے، یہ جند اللہ تھے، فلاں تھے۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں، بڑی مدت سے ہر شخص سے پوچھتا ہوں، بھئی یہ ڈیفینیشن کیا ہے طالبان کی، یہ ہیں کون، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، ان کے اہداف کیا ہے، ان کے پاس وسائل کہاں سے ہیں، اتنی قوت کہاں سے بن گئے کہ سٹیٹ اندر سٹیٹ بن چکی ہے، طالبان کہو یا کوئی اور کہو، کوئی ڈیفینیشن، کوئی اس کی تشریح جو ہے وہ تعریف نہیں کر سکا۔ اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سید الشہداء کے مکتب سے، ان کے اس جد و جہد سے، ان کے اس قیام سے، اس عصر جدید تقابلی جائزہ اس عصر اور اس عصر کا جب ہم کریں تو بہت سی مشابہتیں موجود ہیں، اور ان مشابہتوں کو مد نظر رکھ کر وہ ذمہ داریاں جو قیام حسینی کے اندر ادا ہوئیں، ان برائیوں کے خلاف، ان منکرات کے خلاف، وہ اور معروف کے پھیلانے کے لیے، اصلاح کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کوششوں سے ہم سبق حاصل کر کے اس دور کے اندر ہم اپنا لائے عمل، اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں، اور جہاں ہم عزاداری سید الشہداء منائیں، وہاں سید الشہداء کے سیرت سے، کردار سے، طرز عمل سے ہم استفادہ کر کے معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، نیکی کو پھیلا سکتے ہیں، برائی کو مٹا سکتے ہیں، ایک فرد سے لے کر معاشرے تک، اور معاشرے سے لے کر ایک حکومت تک، اور ایک حکومت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ان حالات میں جب اتحاد بہت ضروری ہے، اگر کوئی تنظیم جب گروہ بغیر دوسرے گروہ کے ساتھ ہم آہنگی کے کیے ہوئے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو شیعہ عوام کا کیا فریضہ بنتا ہے، کیا وہ اس میں ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ، لیکن ان کو آمادہ کرنا چاہیے کہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ اور زیادہ قوت ہو، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس موقف کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر آپ کو ان کے بظاہر ظاہر ہے کہ نیت بخیر ہے اور اچھے معروف نیکی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم آہنگی کرنے کی ان کو تلقین کی جائے کہ معروف کا یہ بھی حصہ ہے۔ جبکہ آپ بھی آقا بہاؤالدینی بھی نمائندہ ولی فقیہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اور دونوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ کس نے، یہ کون شخص ہے جس کو علم ہو گیا کہ ہمارے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے دونوں کے درمیان، وہ بھی نمائندہ ولی فقیہ ہے، میں بھی نمائندہ ولی فقیہ۔ دور حاضر میں ملک کے حالات پر تنقیدی جائزہ کریں۔
ابھی میں نے تنقیدی جائزہ لیا ملک کے حالات کا، مزید کسی اور محفل میں پھر تفصیلی گفتگو. میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے بہت احتیاط